ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قال اللہ تعالی فی محکم تنزیل افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت وإلى السماء کیف رفعت وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہدایت کے راستے ہیں وہ دو طرح کے بنائے ہیں۔ کتابوں کے اندر انہیں آیات شرعیہ اور آیات کونیہ کہا جاتا ہے۔ آیات شرعیہ سے مراد قرآن کریم کی آیات ہیں یا احادیث نبویہ ہیں، جس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہیں۔ ان میں نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، اس طرح کی عبادات کا تذکرہ ہے جن کے اوپر عمل کر کے انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ انہیں کہہ لیا جاتا ہے آیات شرعیہ، شرعی نشانیاں۔ اور دوسری چیز جو انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے، اور آج بھی بہت سارے نو مسلم حضرات، خصوصاً جن کا تعلق سائنس کے ساتھ ہے، میڈیکل سائنس کے ساتھ ہے، بڑے بڑے ماہرین فلکیات ہیں، آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے فلانا مسلمان ہو گیا، فلانا مسلمان ہو گیا، نہ اس نے قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی، اس نے ہدایت کا دوسرا راستہ اسے اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دینا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت کے دوسرے راستے پہ چلا دیا جس کے ذریعے سے وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ اسے ہم کہتے ہیں آیات کونیہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان و زمین بنائے، سیارے ستارے بنائے، مخلوقات بنائی، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ورائٹی اور تنوع رکھا کہ اللہ ایک ہے، بنانے والا ایک ہے، اور یہ چیزیں ایک ہی زمین کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن ان کے اندر ورائٹی اس قدر ہے، تنوع اس قدر ہے، الگ الگ سی چیزیں ہیں۔ جب ان کی حقیقت کے اوپر سائنسدانوں نے غور کیا، میڈیکل سائنس کے اندر لوگوں نے غور کیا، لوگ مسلمان ہو گئے۔ اسے ہم کہتے ہیں آیات کونیہ۔ یہ بھی ایک ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے، انبیاء تھے، وہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ہدایت تک پہنچے۔ آپ کو پتہ ہے نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی کی تربیت اللہ کرتا ہے،
ادبنی ربی فاحسن تأدیبی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 40 سال کی زندگی گزاری ہے، بے داغ ہے، بہترین زندگی گزاری ہے، شاندار زندگی گزاری ہے، کریکٹر شاندار تھا۔ کیوں تھا؟ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، فرمایا میری تربیت میرے اللہ نے کی تھی اور بڑی شاندار تربیت کی تھی، برائی کا کبھی خیال ہی پیدا نہیں ہوا۔ آپ انبیاء کرام کی سیرتوں پہ غور کریں، ان کے اندر نبوت سے پہلے، رسالت سے پہلے یہ چیز ملتی ہے کہ وہ برائیاں نہیں کرتے، وہ اپنے معاشرے کے اندر الگ تھلگ اور منفرد ہوتے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت کیسے ملی۔ آپ سورہ انعام پڑھ جائیں، وہاں آپ کو پتہ چلے گا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو بت گر کے گھر پیدا ہوئے، آزر کے گھر پیدا ہوئے، جو صرف بت پرست نہیں ہے بلکہ بت بناتا ہے، لوگوں کو پوجا کی طرف مائل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کے گھر سے توحید کا چراغ روشن کیا۔ بت گھر کے گھر سے بت شکل اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ بتوں سے بیزاری کیسے پیدا ہوئی؟ اللہ رب العالمین فرماتے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، ہم نے نبوت اور رسالت سے پہلے ہی ابراہیم کے دل کے اندر ہدایت پیدا کر دی تھی، ہدایت کا سامان پیدا کیا تھا۔ وہ ہدایت کا سامان کیا تھا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان و زمین کی خلقت پہ غور کیا، کبھی سورج کو دیکھا، کبھی چاند کو دیکھا، کبھی ستاروں کو دیکھا، کہنے لگے ستارے بڑے ہیں لیکن ان سے بڑا تو چاند بھی ہے، چاند بڑا ہے یہ تو ڈوب جاتا ہے، اس سے غروب ڈوب جاتا ہے، اس سے بڑا سورج بھی ہے۔ سورج کو دیکھ کے کہنے لگے یہ رب ہے میرا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ بھی تو غروب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر ہدایت دی، نہ صرف خود ہدایت ملی، ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملی۔ اور آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں کیا کرنے جاتے تھے؟ کون سی ایسی چیز تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غار حرا میں لے جاتی تھی؟ زمانہ نبوت اور رسالت سے پہلے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ٹفن بندھواتے، پوٹلیاں باندھ دیتی، کھانا پینا باندھ دیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خلوت پسند ہو گئے، گوشہ نشین ہو گئے، گوشہ گیر ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جی بتلاتا تھا، جی برا محسوس کرتا تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بیٹیاں ذبح کر دیتے ہیں، زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت اونچی جگہ پہ غار حرا میں چلے جاتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان یتحنف، ایک روایت میں کان یتحنف، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دین حنفیت کے اوپر چلتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چلتے تھے۔ محدثین نے یہ لکھا ہے، شارحین نے یہ لکھا ہے کہ اس دوران اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان و زمین کی خلقت پہ غور کیا۔ یہ اللہ نے جو آسمان بنائے ہیں، یہ زمین بنائے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بناوٹ اور سجاوٹ پہ غور کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، رسول بنا دیا۔ تہجد کی نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ فرض تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ آسمان کے اوپر کرتے، آسمان کی جانب دیکھتے اور قرآن کریم کی آیت تلاوت فرماتے، بلکہ پورا رکوع آل عمران کا آخری رکوع تلاوت فرماتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آپ علیہ السلام تلاوت فرماتے بے شک یہ آسمان، یہ زمین، یہ دن اور رات کا آنا جانا، کبھی دن چڑھ گیا، کبھی دن ڈوب کے رات آ گئی، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل والے کون ہیں؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو آسمان و زمین کی خلقت پہ، آسمان و زمین کی پیدائش اور بناوٹ اور سجاوٹ پہ غور کر کے کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے یہ چیزیں بیکار پیدا نہیں کی، اللہ تو سبحانک، تو پاک ہے۔ یہ ہے آسمان و زمین پہ غور کرنا۔ آج ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ آپ پیچھے غور کریں، 3 صدیاں پیچھے چلے جائیں، 500 700 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کو قرطبہ کے اندر یونیورسٹیاں ملتی ہیں،
آپ کو غرناطہ کے اندر یونیورسٹیاں ملتی ہیں، آپ کو اشبیلا کے اندر یونیورسٹیاں ملتی ہیں، آپ کو مکہ، مدینہ، عراق، بصرہ، بغداد، یہاں پر بڑی بڑی یونیورسٹیاں ملتی ہیں جہاں پر فلکیات کا علم بھی پڑھایا جاتا ہے، جہاں پر میڈیکل سائنس بھی پڑھائی جاتی ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر پورے وثوق سے اور پورے یقین اور اعتماد سے کہتا ہوں، سائنس کے اندر جتنی خدمات ہیں مسلمانوں نے انجام دی ہیں، میڈیکل کے اندر جتنی خدمات ہیں مسلمانوں نے انجام دی ہیں۔ آپ رازی پڑھ لیں، غزالی پڑھ لیں، ابو علی سینا پڑھ لیں، فارابی پڑھ لیں، کندی پڑھ لیں، یہ بڑے بڑے نام آپ پڑھ لیں، آپ کو سارے مسلمان نظر آئیں گے۔ لیکن آج مسلمان آپ دیکھیں، یہ محرم یہ مہینہ آتا ہے رمضان کا، یہ چاند کے اوپر لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی وہ مسلمان تھے جنہوں نے 500 سال کے، ہزار سال کے کیلنڈر بنا دیے تھے، وہ مسلمان بھی تھے۔ ایسی کتابیں بھی میرے پاس موجود ہیں جہاں پر علماء نے 100 سال کے، 2 سال کے ایڈوانس کیلنڈر بنا دیے ہیں کہ اس مہینہ 29 کا ہوگا، یہ 30 کا ہوگا، اس تاریخ کو چاند آئے گا، اس تاریخ کو نظر نہیں آئے گا۔ آج مسلمانوں نے ان چیزوں کے اوپر غور فکر کرنا ختم کر دیا۔ اور یہ شکوہ اقبال نے بھی کیا تھا نا، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک۔ ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، ہمیں ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ آج لوگ یہ کہیں گے ہم سیاستدان ہیں وہ پیچھے رہ گئے، سائنسدان پیچھے رہ گئے، میڈیکل سائنس میں پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے بندوں نہیں، ہم قرآن و سنت سے پیچھے رہ گئے۔ آج آپ دیکھ لیں جتنی تحقیقات ہو رہی ہیں 1400 سال کے بعد آپ کو قرآن و سنت کے اندر ساری ملے گی۔ تو جس اسٹیفن ہاکنگ کا بڑا نام ہے اور بڑے کام کی چیز تھی، بہت بڑا نامور آدمی گزرا، پیچھے مر گیا ہے، بڑا نام ہے اس کا تحقیق کا جو معیار کیا ہے، بلندی کیا ہے، اس نے بلیک ہول دریافت کیا ہے۔ سینکڑوں سال تک ماہرین فلکیات یہ سمجھنے سے قاصر رہے یہ ستارے ٹوٹ کے کہاں جاتے ہیں، یہ ستارے کہاں چلے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ستارے ٹوٹ گئے، ستارہ یہاں سے گزر رہا تھا، غائب ہو گیا۔ اس نے آ کے دنیا کو ایک تصور دیا، اس نے کہا ان کہکشاؤں کے پیچھے ایک اور کہکشاں ہے۔ اس نے اس کا نام رکھا بلیک ہول، کالا سوراخ ہے۔ ہول آپ سمجھتے ہیں غالباً سوراخ کو کہتے ہیں، بلیک کالا، کوئی کالا سوراخ ہے۔ پہلے کہتے تھے سورج سب سے بڑا ہے، سورج سب سے بڑا ہے۔ اس نے کہا سورج نہیں، سورج سے بڑا بھی ایک سوراخ ہے، لیکن پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ جتنے بھی سیارے ہوتے ہیں، ستارے ہوتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، وہ ٹوٹنے کے بعد اس کے اندر جا کے گر جاتے ہیں۔ سائنسدانوں نے واہ واہ کی، معمہ حل ہو گیا، مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اس بندے کے بارے میں کہہ دیا تھامس ایڈیسن کے بعد یہ دنیا کا سب سے ذہین ترین آدمی ہے۔ ہم نے کہا تم آج کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 75 کے اندر یہ مسئلہ بیان کر دیا۔ اللہ فرماتے فلا اقسم بمواقع النجوم، میں اس چیز کی قسم اٹھاتا ہوں جہاں ستارے جا کے گرتے۔ یہ تم آج کہہ رہے ہو، میرا اللہ 1450 سال پہلے کہہ رہا ہے، بلیک ہول کا مسئلہ حل کر رہا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم۔ علامہ آج مسلمان پیچھے رہ گئے، اس لیے پیچھے رہ گئے اور قرآن و سنت سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا، بار بار غور کرو۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اللہ فرماتے یہ اونٹ کی جانب کیوں نہیں دیکھتے، اس کی پیدائش کتنی حیران کن ہے۔ صرف دیکھنا نہیں ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر بے شمار آیات ہیں۔ میں یہاں ایک واقعہ ضرور بیان کروں۔ دنیا کا سب سے بڑا ماہر فلکیات پروفیسر جیمز کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سائیں ہوتا ہے، دوسرا سائنٹسٹ ہوتا ہے۔ اس کو فطرت کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ بڑے بڑے سائنسدان دیکھ لیں، یہ بڑے مست ملنگ بظاہر نظر آتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دیکھ لیں، کتنا مست ملنگ بندہ تھا، کوئی دنیا کی پرواہی کوئی نہیں، پیسوں کی پرواہی کوئی نہیں۔ ان سائنسدانوں نے جو ایجادات کی ہیں یہ کہتے ہیں اللہ نے ہم سے کروائی، ہم نے نہیں کی، چاہے مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے۔ یہ ایجادات کرنے کے بعد ان کو اللہ کا قرب اتنا نصیب ہوتا ہے، یہ دنیا سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، لالچ سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہی دیکھ لیں، اس نے ایٹم بنا دیا آپ کے پاس، اور بڑے بڑے ایسے سائنٹسٹ ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ماہرین فلکیات، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، تحریک خاکسار ہوا کرتی تھی، اور تحریک خاکسار کو بنانے والے علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے۔ انہوں نے اپنی حالات زندگی 2 جلدوں میں لکھی ہے، تذکرہ۔
یہ پڑھی ہے میرے پاس یہاں. اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے. کہتے جب میں پڑھنے کے لیے یورپ گیا, وہاں پر میں نے دیکھا ماہر فلکیات پروفیسر جیمز اپنی بغل میں انجیل دبائی ہوئی ہے اور کلیسا جا رہے ہیں. کہتے میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ اتنے پڑھے لکھے شخص ہو کر, یہ آپ اتنے سمجھدار ہو کر آپ انجیل پڑھتے ہیں, آپ مذہبی بندے ہیں؟ اس نے کہا ہاں, مجھے ملنے کے لیے آنا. کہتے شام کو میں ملنے کے لیے ان کے پاس گیا تو وہ انتہائی پریشان, انتہائی حیران, جیسے پتہ ہی نہیں ارد گرد کون بیٹھا ہوتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا ملنگ ہوتے ہیں ویسے سائنٹسٹ ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ارد گرد کون ہے. کہتے میں نے ان سے دوبارہ جا کے حال چال پوچھا اور پوچھا خیر ہے, آپ دنیا کے اتنے بڑے ماہر فلکیات ہیں, آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں اور آپ بھی انجیل پڑھتے ہیں جیسے کہ بہت پڑھا لکھا بندہ ہو, تو ہم حیران کسے کہتے ہیں یار یہ اتنا پڑھا لکھا ہے 5 وقت کا نمازی. لوگ حیران ہو کر کہتے ہیں یار یہ اتنا پڑھا لکھا, اتنا بڑا سائنسدان ہے, لیکن حیرانی کی بات یہ قرآن پڑھتا ہے, یہ حدیث پڑھتا ہے, یہ بخاری پڑھتا ہے, یہ مسلم پڑھتا ہے. کہتے میں حیران ہوا. اس نے کہا میرے پاس بیٹھو. اس نے کہا عنایت اللہ میں ایک بہت بڑا ماہر فلکیات ہوں, جب میں آسمان و زمین پہ غور کرتا ہوں, ستاروں پہ غور کرتا ہوں, کہکشاؤں پہ غور کرتا ہوں, ان کی آمد و رفت پہ غور کرتا ہوں, اور ان کے درمیان جو اللہ نے سپیس اور خلا رکھا ہے, اور اللہ نے جس طرح ایک شاندار سسٹم بنا کر انہیں باندھا ہوا ہے, تو میرے ذہن سے بے اختیار اللہ اکبر نکلتا ہے. میرا ذہن کہہ دیتا ہے یہ بنانے والا کوئی ہے, اور پھر میرا دل یہ کہتا ہے جو بنانے والا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اور ساتھ ہی عنایت اللہ مشرقی نے کہا, اس نے مجھے کہا جب میں آسمان و زمین پہ غور کرتا ہوں میرا وجود ہل جاتا ہے, میرے پاؤں لرزنا شروع ہو جاتے ہیں. اس اللہ کی کبریائی کے آگے میرا جھکنے کو دل کرتا ہے, اور اس اللہ کی عظمت کا تصور جب آتا ہے تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں. عنایت اللہ نے کہا علامہ صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ آج یہ بات کہہ رہے ہیں, ہمارے اللہ نے قرآن میں 1300 سال پہلے یہ کہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے اہل علم ہوا کرتے ہیں. آپ کے پاس علم آ گیا ہے, اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا ہے. اس پروفیسر جیمز نے کہا اگر آپ کے قرآن کے اندر یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کا حقیقی ڈر علم والوں کے اندر ہوتا ہے, تو میں گواہی دیتا ہوں آپ کے پیغمبر سچے. آج ہم 13.5 سال بعد جس چیز پہ پہنچے ہیں, آپ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی پہنچ گئے. اور یہ ہے غور و فکر کرنا. اسے ہم کہتے ہیں آیات کونیہ. ایسی چیز ہے جہاں قرآن کی آیت نہ ہو, جہاں حدیث نہ ہو, یا قرآن کی آیت اور حدیث ہو, اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کے دل کے اندر اللہ کی عظمت پیدا کر دے, آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر دے, آپ کو ہدایت کے راستے پہ چلا دے. ان چیزوں کے اندر ایک اونٹ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ تقاضا کیا ہے, ہمیں یہ حکم دیا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, ان کو کیا ہو گیا ہے, یہ اونٹ کی جانب کیوں نہیں دیکھتے, یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے. اللہ نے اونٹ کتنا عجیب و غریب پیدا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا یہاں مطالبہ کیا ہے. ایک ہمارا موضوع آج کا اونٹ ہے, وہ تمہید میں ذرا لمبی بات ہو گئی. اگلے موضوعات 3 ہیں, اللہ نے توفیق دی, زندگی صحت دی تو, لیکن آج کا مختصر سا عنوان تھا اونٹ کے بارے میں. اونٹ کے ساتھ ہماری عبادات بھی وابستہ ہیں. 2 اعتبار سے ہم اونٹ کو غور و فکر کے دائرے میں لا سکتے ہیں. پہلا دائرہ عزیزو یہ ہے کہ اونٹ قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے, قربانی کی جاتی ہے. یہ ہمارا دینی مسئلہ ہے, اس کی قربانی انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر. اللہ فرماتے پیغمبر ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کر دی ہے, تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ 2 کام کرنے ہیں. فصلی لربک وانحر, آپ نے کثرت سے نماز پڑھنی ہے, اور کثرت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ ذبح کرنے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کتنے اونٹ ذبح کیے تھے؟ 100. 1000 قربانی کی, گائے اس کے علاوہ, بکرے اس کے علاوہ, بکریاں اس کے علاوہ, 1000 اونٹ کیوں ذبح کیا؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا آپ نے اونٹ ذبح کرنے ہیں. اب 1000 اونٹ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑے وقت میں کر لے. 67 غالباً 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے ذبح کیے. صحابی فرماتے, کسی نے صحابی سے پوچھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی جلدی ذبح کر لی ہے, اتنی جلدی ذبح کیسے ہو گئے؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے مزدلفہ سے چلے,
وہاں صبح تک رکے، سورج نکلنے کے بعد وہاں سے چلے، وہاں جا کے آپ نے مینا میں کنکریاں ماری، اور کنکریاں مارنے کے بعد 100 اونٹ ذبح کیے اور 63 اونٹ ذبح کیے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حلق کروایا، ٹنڈ کروائی، اس کے بعد طواف کیا اور مکہ میں جا کے ظہر کی نماز پڑھ لی. صحابی فرماتے ہم نے دیکھا جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ میں چھری لے کر کھڑے تھے، اونٹنیاں ایک دوسرے کو دھکے مار رہی تھی کہ میں نے پہلے ذبح ہونا، میں نے پہلے ذبح ہونا. کوئی اڑی نہیں کر رہی تھی، یہ نہیں کہ 4 ادھر سے پکڑا 6 نے ادھر سے پکڑا ہے. صحابی فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا، چھری آپ کے ہاتھ میں ہے، اونٹنی ایک دوسرے کو دھکے مار کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنا گلا کر رہی تھی. یہ اونٹ ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اور رسول مانتا ہے، یہ قربانی ہے، عبادت کا حصہ ہے. اس کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے کھانے سے وضو کرنا پڑتا ہے، یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے. اور اونٹ بطور دیت بھی استعمال ہوتا ہے. اگر کسی کو ناحق قتل کر دے تو اس کے پاس 3 آپشن ہے، اس کے اولیاء کے پاس، یا بدلے میں اس کو پھانسی دلوائیں، سزا دلوائیں، یا اللہ کے لیے معاف کر دے، یا 100 اونٹ لے لے. اور 100 اونٹ میں سے شرط ہے 40 اونٹنیاں ہوں گی جو حاملہ ہونی چاہیے، یعنی 140 ہو گئے. پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، یار یہ میڈیکل سائنس آج کہہ رہی ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے اونٹ کے ذریعے سے، اونٹ کے پیشاب اور اونٹ کے دودھ کے ذریعے سے علاج کیا. لوگ مذاق کرتے رہے، تانے والے تانے مارتے رہے، اس لیے کہ جو ایک گروہ تھا اہل حدیثوں کا، وہ حدیث کو مانتا تھا، سند صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، غلطی نہیں ہے، مانو. آج بھی آپ لوگوں میں بیان کر دیں، زیادہ ہی پڑھے لکھے ہیں نا، ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہ یقین نہیں ہوتا. ان کو آپ یہ کہہ دیں تھامس ایڈیسن نے یہ کہا ہے، لوگ کہاں مانتے تھے کہ راتوں رات کوئی آسمان پہ بھی جا سکتا ہے. لوگ مانتے تھے معراج بھی ہو سکتی ہے. پڑھے لکھے لوگ نہیں مانتے تھے، جو کہتے تھیوری ہونی چاہیے، کوئی لاجک ہونی چاہیے، کوئی عقل ہونی چاہیے. گویا ان کا ایمان، انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ تھامس رسول اللہ پڑھا. اللہ معاف فرمائے. جب تھامس ایڈیسن کی بات آ جائے، آئنسٹائن کی بات آ جائے، بڑے بڑے لوگوں کی بات آ جائے، اس کو کہتے ہیں ہاں اب مانیں گے. اللہ کے بندو، مسلمان کا شیوا یہ نہیں ہوتا. مسلمان کا شیوا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہوتا ہے. ابو جہل نے کہا وہ راتوں رات ہو کے آ گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے وہ ہو آئے ہیں. ابو کہا ہاں کہا ہے، کہتا پھر وہ ہو کے آئے. ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، اس نے انکار کیا، جاہلوں کا سردار بن گیا. ابوبکر صدیق بن گئے. لو جی آ کر تھامس ایڈیسن نے کہہ دیا، آئنسٹائن نے کہہ دیا، ٹائم اسپیس کی تھیوری دے دی کہ اگر کسی کے پاس سواری ہو، وہ سواری نگاہ سے بھی تیز چلتی ہو تو وقت رک جاتا ہے. ہم نے کہا تم آج کہتے ہو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا، اللہ نے مجھے معراج کی رات براق عطا کیا تھا، اور فرمایا براق کا قدم وہاں جاتا تھا جہاں تک نگاہ جاتی تھی. پھر تمہارا ایمان کس کے اوپر ہوا؟ غور کرو. لوگوں نے مزاق بنایا اور ہمارے سامنے اونٹ کا پیشاب رکھ کر کہا پی کے دکھاؤ. آج بھی لوگ مزاق کر دیں گے. آج بھی میں حدیث سناؤں گا، اگر صرف حدیث کہوں گا شاید لوگوں کا دل نہ مانے. میں ساتھ میڈیکل سائنس کی تحقیق رکھ دیتا ہوں. بھائی آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے پیٹ کی بیماری کے لیے بہترین علاج یہ ہے کہ اونٹ کا پیشاب اور دودھ مکس کر کے پیا جائے. شاید میں حدیث کہتا تو آپ نہ مانتے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آئے مسلمان ہو کر، پیٹ خراب ہو گیا، کوئی بیماری معدے کی ہوگی، پیٹ خراب ہو گیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جاؤ فلانے علاقے کے اندر میرے اونٹ ہیں. میرے مراد صدقے وغیرہ کے اونٹ ہوں گے نا، جو مال غنیمت کے اونٹ، وہ اونٹ ہیں وہاں چرتے ہیں. تم نے اونٹ اور اونٹ کا دودھ اور پیشاب مکس کر کے پینا ہے. وہ صحت یاب ہو گئے. صحابی فرماتے پہلے سے بھی زیادہ تگڑے ہو گئے. تگڑے ہونے کے بعد کیا کیا؟ چرواہے کو قتل کیا، اونٹ لے کے بھاگ گئے. ان کے ساتھ جو ہوا سو ہوا. لیکن آپ دیکھ لیں، اللہ فرماتے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کہ اونٹ کے اندر بیماریوں کا علاج ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آ کر کہنے لگے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام
یہ اگر بکری گم ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں راستے میں جا رہے ہیں بکری مل جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تم اس کو سنبھال لو ورنہ بھیڑیا کھا جائے گا۔ بکری تو اپنا دفاع نہیں کر سکتی، بکری اپنا دفاع نہیں کر سکتی، تم سنبھال لو، جب مالک آئے تو دے دینا ورنہ بھیڑیا کھا لے گا۔ صحابی نے آگے پڑھ کے پوچھا فوالۃ الابل، اچھا گمشدہ اونٹ مل جائے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے، اچھا نہیں لگا یہ سوال، غصے سے کہا تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم نے اونٹ سے کیا لینا دینا ہے؟ معہا سقاؤہا وحداؤہا، اونٹ کا کھانا پینا جوتے اس کے ساتھ ہوتے۔ اب یہ بات بڑی غور طلب ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پر حق ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں معہا سقاؤہا وحداؤہا، اونٹ کے ساتھ اس کا کھانا پینا ہوتا ہے۔ لو جی، اونٹ ایسا جانور ہے جو 3 مہینے بغیر کھائے پیے رہ سکتا ہے، بغیر کھائے رہ سکتا ہے، 3 مہینے تک کچھ نہ کھائے وہ رہ سکتا ہے زندہ، باقی کوئی جانور نہیں دن نکال سکتا۔ اور اس کے ساتھ میڈیکل سائنس جو نئی تحقیقات ہیں وہ کہتی ہیں کہ اونٹ ایسا جانور ہے جو 2 ہفتے تک 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں، 50 ڈگری سینٹی گریڈ آپ تصور کریں، یہاں 40-42 ہوتی ہے تو وقت پڑ جاتا ہمیں، اور عرب کے صحراؤں میں اس کو صحرا کا جہاز کہتے ہیں نا، صحرا کا جہاز کہا جاتا اونٹ کو، اس لیے کہ صحرا کے اندر گاڑی نہیں چلتی، گھوڑے نہیں چلتے۔ آج بھی عرب کے لوگوں نے اونٹ لے کے رکھے ہوئے، آج بھی عرب کے لوگ صحراؤں میں اونٹ استعمال کرتے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ ان لوگوں نے آج بھی اونٹ رکھے ہوئے ہیں ویسے ہی جیسے دل کرتا ہے ان کا۔ تو اونٹ، صحرا میں بڑی گرمی ہوتی ہے بھائی، میڈیکل سائنس کہتی ہے اگر 50 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی ہو، انتہا کی گرمی ہو، اونٹ 2 ہفتے بغیر کھائے پیے رہ سکتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کس لیے کچھ نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پہ غور کریں، آپ نے معہا سقاؤہا وحداؤہا، اونٹ کے جوتے اور اونٹ کا کھانا پینا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا ساتھ ہوتا ہے؟ لو جی، اب نئی تحقیق پڑھی ہم نے، عجیب و غریب انکشاف ہوا، جو میں پڑھ رہا تھا آنے سے پہلے، اونٹ کے جسم کے اوپر 120 کلو اللہ نے چربی زیادہ رکھی ہے، اور کسی جانور کے پاس اتنی چربی نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اونٹ پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ دیکھے تو سی اللہ نے کیسا عجیب و غریب پیدا کر دی، اس کے جسم پر، اس کی جسم کے اوپر 120 کلو چربی زائد ہوتی ہے، جیسے ہی گرمی پڑتی ہے وہ چربی پانی بن کر اس کے معدے کے اندر گر جاتی ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اور پھر عجیب بات ہے، اس کے اوپر گرمی اثر نہیں کرتی، گرمی کیوں اثر نہیں کرتی؟ حالانکہ عام جانور 25 سے 30 سینٹی گریڈ میں بھی ہانپنا شروع ہو جائے، آپ کتے دیکھیں، بلیاں دیکھیں، دیگر جانور دیکھیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے خلقت میں، اس کی پیدائش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب چیز رکھی ہے۔ آپ دیکھیں گے کسی جانور کے نتنے اتنے بڑے نہیں ہوتے، ناک کے نتنے، آپ دیکھیں اونٹ کے نتنے حیرت انگیز طور پر بڑے ہیں، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی سسٹم لگایا ہوا ہے جو آپ کے ان اے سی اور اے سیوں کی الماریوں میں لگا ہوا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں، یار بندہ اللہ کی خلقت پہ غور کرے۔ جب ان چیزوں پہ غور انسان کرتا ہے پھر انسان کہتا ہے یار واقعی اللہ ہے جو سارا کچھ بنانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اونٹ کے نتنوں میں، اونٹ کے ناک کے اندر، دونوں نتنوں کے اندر اے سی پلانٹ لگایا ہوا ہے۔ وہ جیسے ہی گرم ہوا اس کے اندر جاتی ہے وہ گرم ہوا کو جذب کر کے ٹھنڈا کر لیتا ہے، اور اس گرم ہوا کو ٹھنڈا کرنے کے بعد وہ آگے اپنے معدے کے اندر، اپنے خون کے اندر بلڈ پریشر ہائی نہ ہو، سارا وہاں پر پھینک دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں بالکل نارمل رہتا ہے۔ اور یہ کون بنانے والا ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ بنانے والا ہے۔ اور اتنا شاندار جانور، اتنا ہیبت ناک جانور، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابی نے پوچھا بکری کے باڑے میں نماز پڑھ لیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑھ لو، خیر ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، اسی نے، اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ لوں؟ فرمایا وہاں نماز نہیں پڑھنی۔ سبحان اللہ،
آج جب لوگوں نے اونٹ کے مزاج پہ غور کیا، ساڑھے پنجابی کہندے نے اے اونٹ ہے پورا، جو بڑا کینہ پرور ہو، کیڑے نکالنے والا ہو، تو پنجابی اسی کی کرنے ہیں، اے بڑا اونٹ ہے، اے اونٹ ہی جمیا کسی نے۔ آج میڈیکل سائنس کہتی ہے جنہوں نے اونٹ کی طبیعت پہ غور کیا، اونٹ کے مزاج پہ غور کیا، انہوں نے آج یہ بتایا اونٹ کینہ پرور جانور ہے، یہ سال ہا سال تک بغض، نفرت، کینہ، دشمنی دل میں چھپا کے رکھتا ہے، جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے اپنے دشمن کو پاؤں تلے رون کے مار دیتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اونٹ کے بارے میں نماز نہیں پڑھنی۔ یہ مختصر سی گزارشات تھیں، کہنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ اللہ نے ہدایت کے راستے یہ بھی رکھے ہوئے ہیں، اور آخری بات ذہن میں نکل نہ جائے وہ آ گئی ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے، مفسرین نے بڑی پیاری لکھی ہے، فرماتے ہیں اونٹ کی خلقت پہ غور کریں، جہاں دیگر ہمیں اسرار ملتے ہیں، راز ملتے ہیں، وہاں ایک راز یہ بھی ملتا ہے، یہ دیکھنے میں بڑا قوی ہے، ہیبت ناک ہے، جثہ بڑا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ بھی اسے کھینچ لیتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کی رسی پکڑ لیتا ہے نا، اس کے آگے چون چرا نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ غور نہیں کرتے ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے جانور بنائے ہیں جو ان کے زیر تابع ہیں، یہ ان کے مالک ہیں، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ اللہ فرماتے اتنے بڑے بڑے اپنے ہاتھوں سے جانور بنائے، ہم نے ان کے مطیع کر دیے، فرما بردار کر دیے، کسی کو وہ کھاتے ہیں، کسی پہ سواری کرتے ہیں۔ شارحین فرماتے وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، جو اللہ نے فرمایا ہے نا بڑے بڑے جانور ان کے مطیع کر دیے ہیں، اس سے مراد اونٹ ہے، اونٹ مراد ہے۔ اس سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں اس معیار پہ نہ لائے، اس جگہ پہ نہ لائے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے احکامات کو تسلیم کرنے کے لیے لاجک دیکھیں، عقل دیکھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ایمان کی اس حالت پہ رکھے، ہمارے پاس جب بھی قرآن کی آیت آئے، حدیث آئے، ہم آنکھ بند کے اس کو تسلیم کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔